बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। पिछले 72 घंटों की डेवलपमेंट्स का अंदाजा करें कि इंडियन आर्मी चीफ हो, अमित शाह हो, या फिर भारत में से कोई भी हो या भारतीय मीडिया हो, वो एक नैरेटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्क द कैलेंडर, हम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी और लंबी जंग जो है मुसल्लत करने जा रहे हैं और हमारी फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं पर आज भारत ने वो कर दिया है जो हमारे वहम गुमान में बिल्कुल था, जो हमें पता था कि भारत ने करना है। तो आज भारत ने मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। कुछ हलाकतों की तादाद आ रही है और भारतीय मीडिया इसको लेकर क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी कि इस वक्त जो एलओसी है वो मैदान जंग बन चुका है। दूसरी जाने पाक फजाइया जो आपको कभी मायूस नहीं करती, पाक फजाइया की जानिब से जनाब एक मरतबा फिर से बाजी पलट दी गई है। पाक फजाइया के चीफ अब की बार मैदान में उतरे हैं, जी हाँ, और उनकी जानिब से जो अब रद्द अमल दिया गया है उसने यकीन करें कि मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक सबको लरजा कर रख दिया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर पाक नेवी जो है वो भी मैदान में उतरी है और उसने भारतीय बहरिया को पिसपा कर डाला है। सुपरसोनिक मिसाइल्स उनको लॉन्च कर दिया गया है, उनको चला दिया गया है। ये भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाले बॉर्डर पर जंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर के ऊपर भी इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है। ड्यूरन लाइन जो है वो मैदान जंग है और ड्यूरन लाइन के ऊपर तालिबान की फौजें जो है पहुंच गई हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कुछ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं कि हम इस ड्यूरल लाइन को उड़ा दें और फिर वहां पर कुछ पाकिस्तान के फौजी जो है उन पर हमला किया जाए, फिर इन्फिल्ट्रेशन हो, फिर मुल्क में आकर हमारे यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करें। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है भारत का। और फिर जो अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो अब खबर आ रही है, a security post on the कोयटा चमन हाईवे has been attacked। अब ये चमन बॉर्डर, कोयटा चमन, वहां पर सिक्योरिटी पोस्ट जो है उसको ये अटैक किया गया है, उस पर हमला किया गया है और चेक पॉइंट का जो इंचार्ज है वो वहां पर मारा गया है। अटैकर्स ने उनको शहीद कर दिया है जो उस सारे मामलात को, उस सारी फ्ली को जो है मैनेज कर रहा था। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि जब जब अफगानिस्तान का कोई भी मिनिस्टर जो है भारत जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया जाता है। और इसी तरह से पहले फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान के, इंडिया के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई। अब वज़ीर तिजारत जो है वो इंडिया के 5 रोज़ा दौरे के ऊपर, ये जाते भी 5 रोज़ा दौरे के ऊपर है, फॉरेन मिनिस्टर भी इनके 5 रोज़ा दौरे पर गए थे, ये भी 5 रोज़ा दौरे पर गए। तो अब पाकिस्तान पर कोयटा चमन हाईवे के ऊपर एक बहुत खतरनाक सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है। ये जो है बड़ा आई ओपनर है, पाकिस्तान इसका जवाब तैयार करके बैठा हुआ है। हमने कब जवाब देना है, ये जो है आप किसी भूल में ना रहें कि पाकिस्तान किसी को कोई जवाब जो है वो नहीं देगा। लेकिन एक तरफ तो ये अफगानिस्तान वाली सूरत हाल बनी हुई है कि तालिबान जो है पाकिस्तान के ऊपर हल्की आंच पर हमले करना शुरू उन्होंने कर दिए हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने अटेम्प्ट किया है, हमला दाग दिया है। ये इंडियन मीडिया जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया पिछले 72 घंटों से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को डिफेंड करने की कोशिशें कर रहा है। और क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ ये इनका अपना इंटेलिजेंस फेलियर था, इनकी अपनी सिक्योरिटी लैब थी और फिर इन्होंने इन्हीं की रॉ ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट तैयार हो गई हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इन्होंने इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की। कुछ दहशतगर्द जो है उनको पकड़ा और उनके एसोसिएशन जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ने की साजिशें शुरू कर दी है। जैसे पहलगाम वाकया हुआ, दुनिया को सबूत तो नहीं दिए, लेकिन इनकी अपनी इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने करवा दिया। अब ये इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस कदर इंटेलेक्चुअल बदयानती कर रहा है। तो अब खबर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड इन यूआरआई, ये मकबूजा कश्मीर का एलओसी का इलाका है। यूआरआई जो कि जिला बनता है ये बारामूला और मकबूजा कश्मीर की रियासत है जो कि एलओसी के बिल्कुल करीब वाक़ है और श्रीनगर से तकरीबन ये 100 किलोमीटर है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत करीब है और यहाँ पर अक्सरियती तौर पर भारतीय फौज की जो सरगर्मियां हैं और झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी देखे गए और अब दोबारा से जो है वो यूआरआई में भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई है
اور پاکستان سے کچھ لوگ انہوں نے یہاں پر گھسنے کی کوشش کی ہے اور انڈیا کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پر فوری طور پر پاکستان کی طرف سے جو یو آر آئی سیکٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، وہاں پر ایک دہشت گرد کو نیوٹرلائز کر دیا گیا اور وہاں پر آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا نے ایک مرتبہ پھر سے، یہ 2016 کے اندر بھی یو آر آئی اٹیک ہوا تھا، اب بالکل اسی طرز کے اوپر انڈیا نے سارا کچھ کرنا شروع کر دیا اور 2 دن پہلے بابا بنارس نامی اکاؤنٹ جو را کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان انفلٹریشن اٹمپٹ کرے گا وادی نیلم، وادی لیپا اور پونچھ سیکٹر کے اندر، اور پھر ہم اس کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر اب اس کے 2 دن کے بعد یہ دوبارہ سے انفلٹریشن اٹمپٹ کی کوشش بنا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے مار دیا، پاکستان سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ تو یہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت بھارتی فوج جو ہے وہ کتنی فرسٹریشن کا شکار ہے، کتنی ڈیسپریٹ ہے۔ کبھی اپنی فوجی گرفتار کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو فوجی ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہاں کی جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی مقبوضہ کشمیر جو یو آر آئی سیکٹر ہے وہاں پر ہم نے یہ ایک بہت بڑی انفلٹریشن جو ہے پاکستان کا حملہ ناکام کر دیا ہے۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ کریں کہ انڈیا بہت بڑی اور لمبی ترین جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے جا رہا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ روزانہ کی بنیاد پر جنگوں کی باتیں کرتے ہیں، تو میں نہیں کر رہا، یہ انڈین میڈیا کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ان کی فوج جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نئے فالس ٹریک آپریشن کرتی ہے، تو میرا بتانا آپ کو فرض ہے اور خبر ہے کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے انڈیا کی طرف سے جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی گئی ہے۔ تو پاک فضائیہ کے جو چیف ہیں اب کی بار وہ خود میدان میں اترے ہیں۔ پہلے ہم نے 7 ہتھیارے جو ہیں ان کے مار گرائے تھے، رافیل ہتھیارے، اس کی مارکیٹ کو ہم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اب انڈیا جو ہے وہ اپنے دلی بلاسٹ کا جو لنک ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی نکال رہا ہے کہ یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں۔ اب خبر کیا آ رہی ہے، پاکستان کی ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ دبئی شو کے اندر گئے اور کل ہمارے رافیل طیارے نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا کہ ان کو دیکھنے کے لیے 11,000 سے زائد وزٹرز جو ہیں وہ ایک دن میں وہاں پر پہنچے۔ اب ہمارے سدھو صاحب جو ہیں ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بنگلہ دیش کی ایئر فورس چیف کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ انڈر وے اور اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین ملاقات اس کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو ایئر چیف ہیں وہ آپس میں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اور جب بھارتی فوج نے اپنے تمام تر فوجی، اپنی تمام تر ڈپلائمنٹ 22 لڑکا طیارے ہیوی ارٹلری ڈرون میزائل جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر لا کر کھڑے کر دیے ہیں، 3 انہوں نے وہاں پر فوجی چیک پوسٹیں تیار کر لی ہیں، چوکیاں بنا لی ہیں، اور پھر پاکستان کی جو چیف ہیں وہ بنگلہ دیش کے چیف سے ملنے جا رہے ہیں، ایئر چیف سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ ٹائمنگز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگز کتنی اہم ہے اور کتنی فیصلہ کن ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ بڑا کرنے کی بھارت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر، تو پاکستان جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن بھی ہونی ہے، تو ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈیفینیٹلی ہم بنگلہ دیش والی سائڈ سے آ سکتے ہیں۔ اگر بھارت جو ہے پاکستان پر 2 فرنٹ کھولتا ہے تو ہم بھی 3 فرنٹ کھول دیں گے۔ چائنا لداخ والا معاملہ ہے، ادھر سے بنگلہ دیش ہے، چکن نیک کو ہم پکڑ لیں گے، جس کے لیے بھارت جو ہے چیخا مارتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ میٹنگ جو ہے بھارت کو بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اگر آپ کی جانب سے کچھ ہلکی سی بھی چڑی پاکستان کے اندر مار دی گئی، ہم اس چڑی کا جواب اتنا خطرناک آپ کو دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جناب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو فضائیہ ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر پاکستان کی نیوی جو ہے اس سے نہیں صحیح کسر نکال دی ہے اور اس نے بھی آج بھارتی بحریے کو پسپا کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا وہ خبر سن لیں، بھارت بہت کوشش کر رہا ہے سمندروں کے اندر جنگ چھڑی جائے، سکریک کے اوپر قبضہ کیا جائے، وہاں پر اس کو صورتحال کو خراب کیا جائے، بھارت کی بہت کوشش ہے، اس نے نوٹم جاری کیے، بھارتی بارڈ سے پاکستان میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے پاکستان کے پانیوں میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی فضائی حدود کو بند کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، بھارت لیکن ناکام ہوا، پاکستان نے ناکام کر کے رکھ دیا۔ ہم نے بھی اپنے نوٹم جاری کیے، ہم بھی سمندروں میں پہنچ گئے، میزائل ڈرونز ادھر ہم نے بھی مکمل طور پر اپنی جنگی مشقیں کی۔ تو آج خبر آ رہی ہے yesterday NOTAM was issued by Pakistan for a live naval fire exercise on 21 and 22 November at the Arabian Sea near Ormara, Balochistan. It covers an area of 14 kilometers and according to the current Indo-Pak situation, we expect some new at least P-2A2 missile tests from the نیوی۔ یہ بڑی عام خبر ہے، ذرا غور سے سنیں کہ پاکستان جو ہے بیسیکلی کیا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی نیوی نے اس وقت بھارتی بحریوں کو اس طرح سے جو ہے پسپا کر دیا ہے۔ جناب یہ لائیو نیول فائر ایکسرسائز جو ہے پاکستان کرنے جا رہا ہے اور 14 کلومیٹر سے زائد سمندر کو پاکستان نے بند کر دیا، نوٹم اس پر جاری کر دیا ہے، اور دفاعی ماہرین جو ہے ان کے مطابق یہ جو مشق ہے یہ کوئی معمولی مشق نہیں، یہ انتہائی انیوژل ہے کہ جب بھارت کی نیوی جو ہے پانیوں سے واپس چلے گئی ہے، ان کی جنگی مشقیں ختم ہو گئی ہیں، تو پاکستان نے اپنی جنگی مشقیں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کی نیوی جو ہے ایک نیا میزائل سسٹم جس کو P-2A2 کہا جا رہا ہے، اس کو ممکنہ طور پر ایک کامیاب ترین تجربہ کرنے جا رہا ہے،
اور بھارت اس وقت پہلے ہی اندرونی بحران کا شکار ہے، دلی بلاسٹ ہو، دیگر چیزیں ہوں، اور پھر اس پہ سفارتی تنہائی بھی ہے، بارڈرز کے اوپر کشیدگی ہے، بھارت پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی نیوی نے یہ قدم اٹھا کر واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل تیار ہے۔ سمندر کے اندر اگر آپ جنگ چھڑنا چاہیں تو صاحب بسم اللہ۔ پاکستان نے یہ کیا کیا جناب؟ یہ 2A2 سپر سونک میزائل ہے جس کا پاکستان جو ہے ممکنہ طور پر کامیاب تجربہ کرنے جا رہا ہے، اور سپر سونک میزائل بھارتی بحری بیڑوں کے لیے قیامت بن کر برپا ہے کریں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت بابر ہو، حاطف ہو، وکٹوریا، غزنوی، نصر، حربہ اور ضرب اور CM-302 جیسے جدید سسٹم جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اب سپر سونک میزائل کی انٹری ہونے جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھارت کے لیے ایک ڈرونا خواب بن کر ابھرے گی۔ تو یہاں پر بھارت کو ایک کیٹاگوریکلی میسج پاکستان اپنی جنگی مشقوں کو کے ذریعے دے رہا ہے کہ آپ جو ہے ہم آپ کو مکمل طور پر سرپرائز کریں گے، چاہے پانی ہو، چاہے زمینی جنگ ہو، چاہے فضائی جھڑپ ہو۔ مئی سے زیادہ خطرناک جواب آپ کو اس جنگ کے اندر ملے گا کہ جب بھارتی انڈین چیف جو ہیں وہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو آپریشن سندور تھا وہ تو ٹریلر تھا، اب ہم مووی کو ریلیز کرنے چاہ رہے ہیں تو کریں، مووی ریلیز کریں، دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے اپنے لازمی خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔